ان میں سے ہر ایک کی دعا حق تعالیٰ کی حشمت کے حضور میں قبول ہوئی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت توبیہ کی کتاب، اس کا 3 باب 1 آیت سے لے کر 11 آیت تک، پھر 24 آیت سے لے کر 25 آیت تک۔ تب توبت نے رو رو کر دعا کرنی شروع کی اور کہا، تو اے خداوند عادل ہے اور تیری سب عدالتیں راست ہیں، اور تیری تمام راہیں رحمت اور صداقت اور عدالت ہیں۔ اب اے خداوند مجھے یاد کر اور میری خطاؤں کا انتقام نہ لے، اور نہ میرے گناہوں اور نہ میرے باپ دادا کے گناہوں کو یاد کر، کیونکہ ہم نے تیرے حکموں کی فرما برداری نہ کی، اور اسی باعث سے ہم لوٹ اور جلا وطنی اور موت کے حوالے کیے گئے، اور ان تمام قوموں کے نزدیک جن میں سے ہم پرگندہ ہوئے ضرب المثال اور باعث نفرت ہو گئے۔ اب اے خداوند تیری عدالتیں سنگین ہیں، کیونکہ ہم نے تیرے حکموں پر عمل نہ کیا اور راست دلی سے تیرے سامنے نہ چلے، اور اسی وقت اے خداوند اپنی مرضی کے مطابق میرے ساتھ کر اور حکم دے کہ میری روح اس سلامتی سے قبضہ کی جائے، کیونکہ میرے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور ایسا اتفاق ہوا کہ ٹھیک اسی روز مادیوں کے شہر اماتہ میں رعل کی بیٹی سارہ نے اپنے باپ کی لونڈیوں میں سے ایک سے ملامت سنی، کیونکہ 7 آدمیوں کے ساتھ اس کا بیاہ ہوا تھا، اور ایک شیطان اشمدائی نامی نے اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جائیں انہیں فی الفور ہلاک کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے لونڈی کو قصور کے لیے ملامت کی تو اس نے جواب دے کر کہا، اے تو جو اپنے شوہروں کو مار دینے والی ہے، ہم تیرا کوئی بیٹا یا بیٹی زمین پر نہ دیکھیں۔ اگر تو ارادہ کرتی ہے کہ تو مجھے بھی مار ڈالے جیسا کہ تو نے اپنے 7 شوہروں کو مار ڈالا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اپنے گھر کے بالا خانے میں چڑھی اور 3 دن اور 3 رات وہیں رہی، نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، مگر دعا کرتی اور آنسوؤں کے ساتھ خدا کی منت کرتی رہی کہ یہ ننگ مجھ سے دور کر۔ اس وقت حق تعالیٰ کی حشمت کے حضور میں ان دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، تو خداوند نے اپنے مقدس فرشتے رفائیل کو بھیجا کہ ان دونوں کو شفا دے، جن کی دعائیں ایک ہی وقت میں خداوند کے حضور پہنچیں۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔